بعض لوگوں نے اپنے شوق سے اس کو خریدا، کسی کی شکایت کی وجہ سے وہاں بھی پولیس پہنچی اور وہاں سے وہ گائے اٹھا لے گئے۔ حکومت کو اس بات کا موقع نہ دے کہ وہ خواہ ہمارے بارے میں کوئی غلط سوچے اور ہم کو تکلیف دینے کی کوشش کرے۔ اور جو میرے شریعت کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے اور جو ان کی طرف سے اعلان آیا ہے، خلافت کرتا ہے، اس وقت اس کو قانون کو توڑتا ہے، تو اس طرح سے پولیس اس میں قانونی کارروائی کرتی ہے۔ ہمارا مقصد امن چین کو بنائے رکھنا ہے اور ہم امن چین کو بنائیں گے، اس کو رکھ لیں۔ بنگلور پولیس پوری طرح سے مستعد ہے، آپ کو بھروسہ دیتا ہوں۔ جی مولانا، کیا میسیج دینا چاہیں گے قربانی کے تعلق سے اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ریکارڈ آپ تمام حضرات کی خدمات میں پیش کی تھی کہ بڑے جانور یعنی گائے اور بیل کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات اس سلسلے میں احتیاط فرمائیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ شوق رہتا ہے، وہ شوق بہت مبارک کہ شریعت میں چاہے گائے کی قربانی دیں، چاہے بیل کی قربانی دیں یا بھینس کی قربانی مشترک طور پر دیں یا انفرادی طور پر دیں، اور اسی طرح بکروں کی قربانی، شریعت میں یہ سب جائز ہے، قربانی واجب ہے، لیکن کسی متعین جانور کی قربانی کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ آدمی جو چاہے جس جانور کی، چاہے اونٹ کی ہو یا بھینس کی ہو یا گائے کی یا بکرے کی، لیکن حالات کے تقاضے کے اعتبار سے ہم نے آپ تمام حضرات کی خدمات میں یہ عرض کیا تھا کہ خصوصاً گائے کے بارے میں حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے ذرا احتیاط برتیں۔ پھر بھی بعض لوگوں نے اپنے شوق سے اس کو خریدا اور خرید کر راستے میں لاتے ہوئے بعض پولیسوں کی اس پر نگاہ پڑی تو حکومت کے قانون کے مطابق انہوں نے اس کو ضبط کر لیا اور گھروں تک بھی لے آئے لوگ، اور کسی کی شکایت کی وجہ سے وہاں بھی پولیس پہنچی اور وہاں سے وہ گائے اٹھا لے گئے۔ افسوس کی تو بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، لیکن ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً اس دور میں، اس وقت میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس میں کچھ نرمی بھی لائی گئی ہے، لیکن قانون انہوں نے گاؤ کشی کے سلسلے میں یہ عام کیا تھا اور جاری کیا تھا، تو اس کے بعد سے لوگ ذرا محتاط تھے، لیکن عید قربان آئی تو اس میں بعض لوگوں کو قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے، تو انہوں نے اس قسم سے گائے کو خریدا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال ہم اس سلسلے میں ذرا احتیاط برتیں، حکومت کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ خواہ ہمارے بارے میں کوئی غلط سوچے اور ہم کو تکلیف دینے کی کوشش کریں۔ وہ کیا، ہم اگر تکلیف دینے کا لفظ استعمال کریں تو ممکن ہے کہ حکومت کو یہ لفظ ناپسند ہو،
لیکن بہرحال قانون کے خلاف ہم نے کیا ہے تو اس لیے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جانوروں کی قربانی کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں۔ بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کی قربانی دی جاتی ہے تو پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں، خون راستوں میں بہنے نہ پائے، گندگی راستوں میں نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ برادران وطن میں سے کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچانا یہ اسلام میں ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا ویڈیو پکڑ کر یا تصویر کھینچ کر بھی سوشل میڈیا میں اس کو عام نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ اخلاص کے خلاف ہے کہ ہم کہیں کو عام کرتے ہیں۔ میں عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک بات یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے کووڈ-19 کا جو ابھی پروٹوکول چل رہا ہے، ابھی آج کے جو جاری میں ہے، اس کے حساب سے اور جو امیر شریعت کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے اور جو ان کی طرف سے اعلان آیا ہے، اس میں کوئی بھی بقرعید کے دن پہ کسی طرح کی پبلک نماز نہیں اس کی اجازت ہے۔ سر عیدگاہ میں بھی ہو، چاہے باہر روڈ پہ یا کسی جگہ پبلک پلیس میں نہیں ہے۔ جتنا بھی مسجد کے اندر جس کووڈ پروٹوکول کے اندر اس کو کرنے کی گنجائش ہے، اسی حساب سے نماز کرنے کی اس میں اجازت ہے۔ تو اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ عید کو کووڈ پروٹوکول 19 کو دھیان میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اس کو وہ فالو کریں، اس حساب سے اس دن نماز ادا کریں۔ سر یہ جو قربانی کا جو مسئلہ ہے سر، اس میں کیا ریسٹرکشنز ہیں، کس طرح سے رہیں گے؟ یہ بہت صاف طرح سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو گورنمنٹ کا آرڈر آیا ہے، اس نئے اعلان کے حساب سے، نئے آرڈر کے حساب سے ہی قربانی کو اور اس میں ذبح کا جو ہے اسی حساب سے چھوٹے جانور کا جو پرمیٹڈ کیٹیگری ہے، اس پرمیٹڈ کیٹیگری سے ہی کیا جائے۔ اور باقی اس طرح سے امیر شریعت صاحب نے بھی اپنے اعلان میں اس کو صاف کر دیا ہے، اس طرح سے جس کا پرمیشن نہیں ہے اس طرح کا نہ کریں۔ ایسے کرنے میں ان کو جو کریں گے ان کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا الگ طرح کے دقتیں بھی آئیں گی اس میں، اور قانونی طرح سے بھی اس میں کارروائی ہونے کا اسکوپ رہتا ہے۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے خوشی کے ماحول میں جو کووڈ-19 کو مانتے ہوئے اپنے جگہ میں ہی اس کو اپنی جگہ میں ہی عید کو منائیں اور نماز اپنے گھروں پہ ادا کریں، اور اس کے بعد میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی پبلک میں کسی طرح کا پرابلم نہ ہوئے بنا آرام سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ سر ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جانوروں کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، اس میں پولیس کارروائی کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، قانونی طور پر کارروائی کر رہی ہے، لیکن کچھ گاؤں رکشک ہیں جو اس میں ہراس کرنے کی، ان لوگوں سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پہ بھی شکنجہ کسنا ضروری ہے۔ دیکھیے، پولیس اپنی کارروائی جہاں پر جس قانون کے حساب سے ہے، اگر کوئی کروئلٹی آف اینیمل کا پروویژن ہے یا اس اعلان کا کوئی بھی وہ کسی طرح سے بھی اگر کوئی اس کی خلافت کرتا ہے، اس کو قانون کو توڑتا ہے، تو اس طرح سے پولیس اس میں قانونی کارروائی کرتی ہے۔ ہمارا مقصد امن چین کو بنائے رکھنا ہے اور ہم امن چین کو بنائیں گے، اس کو رکھ لے۔ بنگلور پولیس پوری طرح سے مستعد ہے، میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں۔ تھینک یو۔ جو بیچ میں لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے جو گنڈے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس میں جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو راستے میں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی جو ہے نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نہیں، ہم لوگ بالکل مستعد ہیں اس بارے میں، اور جو بھی کہیں پر ہو ہم ایک دم اس میں کارروائی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اس طرح سے کوئی واردات ہوتی بھی ہے تو ہم اس کے لیے اسی ٹائم پہ اس کو امیڈیٹلی اریسٹ کر کے کیس بھی کرنے کی ہم پوری کوشش پوری کرتے ہیں، اور ہم کر پا رہے ہیں، اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔